بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس مجلس میں جب مجلس جمی ہوئی ہو اور کوئی گفتگو ہو رہی ہو تو سلام نہیں کرنا چاہیے، نہ مصافحہ کرنا چاہیے. جب مجلس جمی ہوئی ہو اور کوئی گفتگو ہو رہی ہو تو سلام بھی نہیں کرنا چاہیے، مصافحہ بھی نہیں کرنا چاہیے. آ کر خاموشی سے اس مجلس میں شریک نہ یہ کہ سب کی توجہ بانٹنے کا ذریعہ بنے، سب کی توجہ میں خلل ڈال دے. تو جب مجلس جمی ہوئی ہو اور کوئی گفتگو ہو رہی ہو تو سلام نہیں کرنا چاہیے اور مصافحہ بھی نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ بیچ میں السلام علیکم کہہ کر لٹ مار دیتے ہیں. وہ جو مجمع بات توجہ سے سن رہا ہوتا ہے سب میں خلل آ جاتا ہے، توجہ بڑھ جاتی ہے. پھر ایک طرف سے مصافحہ شروع کرتے ہیں اور سارا گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سارا مجمع پریشان ہو جاتا ہے. یہ آداب مجلس کے خلاف. جب مجلس جمی ہوئی ہے، کوئی گفتگو ہو رہی ہے تو آ کر جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ. یہ بھی نہیں کہ سب کو پھاندتا ہوا آگے آئے، یہ بھی نہیں کہ آ کر سلام کرے، یہ بھی درست نہیں کہ سب سے مصافحہ کرنے لگ جائے. وہ جو بات ہو رہی ہے اس کی توجہ میں، لوگوں کی توجہ میں فرق آئے، لوگ پریشان ہو جائیں گے کیا ہو رہا ہے. تو آداب مجلس یہ ہے کہ جب مجلس جمی ہوئی ہو تو سلام نہ کرے، مصافحہ نہ کرے اور آ کر اس مجلس میں شریک ہو جائے. یہ آداب مجلس ہے. ایسی دیگر امور بھی ہیں، تلاوت کر رہا آ کے سلام کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے آ کے سلام کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے آ کے سلام کر رہا ہے. تو یہ معاشرت کے خلاف، جو آداب معاشرت ہے اس کے خلاف. اپنی نگاہ بد کو غیر اختیاری سمجھنا یہ نفس کا دھوکہ ہے. گناہ بھی کر رہا ہے اور اپنے اندر اس کا عذر بھی بنا رہا ہے، غیر اختیاری ہو گئی. یعنی نفس کا بہت ہی خطرناک ہتھیار ہے کہ اس کے اندر یہ اس کے لیے ہیلا بھی تلاش کر دے اور اس برائی اور گناہ کا عذر بھی تلاش کر دے تاکہ اسے کبھی توبہ کی توفیق نہ ملے، تاکہ کبھی اپنی اس فعل پر اسے پشیمانی نہ ہو. تو اس کا نفس اسے کہتا ہے کہ وہ عذر ہے، غیر اختیاری تھا. فرمایا یہ نفس کا دھوکہ ہے. ایک صاحب اس میں کلام تھا، نگاہ بد اختیاری بھی نہیں. فرمایا اصل وجہ یہ ہے کہ نفس سے تکلیف گوارا نہیں ہوتی، نگاہ ہٹانے میں الجھن ہوتی ہے. تکلیف گوارا نہیں کرتے، نفس کے ساتھ ہو لیتے ہیں. تمہارا جو یہ خیال ہے کہ اس سے شریعت پر اعتراض لازم آتا ہے، اس نے ایسی چیز کا مکلف کیا جو اختیار بھی نہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ نظر بد نظری تو اختیار بھی نہیں ہے، پڑ جاتی ہے. تو شریعت پہ الزام ہے کہ آپ کو ایسی چیز کا مکلف بنایا جو آپ کا اختیار بھی نہیں. شریعت تو ذمہ داری ہی آپ پر وہاں ڈالتا ہے جس کے آپ کے اندر طاقت بھی ہے، اختیار بھی ہے. طاقت سے زیادہ آپ کو مکلف بناتا ہی نہیں. یہ ہماری شریعت کا مزاج ہے کہ طاقت سے زیادہ وہ آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالتا ہی نہیں. اب آپ بستر پہ سخت بیمار ہیں، آپ سے گلے کھڑے ہونا فرض ہے نماز میں، اب بھائی نہیں ہے، آپ میں طاقت نہیں ہے. شریعت کہتی ہے نہیں، لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو. تو ہماری شریعت تو طاقت سے زیادہ مکلف بناتی نہیں، بوجھ ڈالتی نہیں. جب شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ نظروں کی حفاظت کرنی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اختیار بھی نہیں، یہ تو الزام ہے شریعت کہ آپ کا اختیار نہیں اور شریعت کہہ رہی ہے آپ نے کرنا. اختیار ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے کہ غیر اختیاری ہے نظر بد، بالکل اختیار ہے. ہاں مشقت ہوتی ہے، جب آدمی کی عادت خراب ہو جاتی ہے تو اس عادت کے چھوڑنے میں نفس کو مشقت بہت ہوتی ہے. یہ بات ہے. نیا نیا درخت لگا ہوا اور اس کی جڑیں گہری نہ ہوئی ہوں تو اس کو زمین سے نکالنا آسان ہے، لیکن جب اس کی جڑیں گہری ہو جائیں، درخت پرانا ہو جائے، اب پہلوان کے لیے بھی وہ جڑیں اور درخت کو نکالنا آسان نہیں. ایسی جب گناہ کی عادت پختہ ہو جاتی ہے اور گناہ کی عادت ہو جاتی ہے اب مشقت بہت ہوتی ہے. حالانکہ بس اوقات آدمی کے بڑھاپے میں اب بد نظری کی لذت بھی نہیں ہے، لیکن بیچارہ عادت سے مجبور ہے، عادت سے مجبور ہے، قابو نہیں پا رہا. تو جتنا گناہ پرانا ہوگا اور اس کی عادت ہو جائے گی تو نفس پر اس کی تکلیف بھی بہت ہوگی، مشقت بھی بہت ہوگی. اسی کو ہمارے قرآن نے زنگ سے تعبیر کی، اللہ بلغانا علی قلوب. ظاہر زنگ اتارتا تو وہاں پانی سے تو نہیں ہوتا، نکل پڑتا نا، اس کو صاف کرنے میں تو بڑی محنت کرنی پڑتی. تو اس سے پہلے کہ وہ گناہ اور وہ عادت بنے، زنگ بنے، آدمی فوراً استغفار کر لے، فوراً استغفار. فرمایا نظر بد کو غیر اختیاری سمجھنا یہ نفس کا دھوکہ ہے. ہاں ہمت کر کے نمازی، حاجی، روزے دار، اس کی ہلاکت کے اپنے گناہ ہیں. اور جو اس ماحول میں نہیں رہتا، شیطان ان کے سامنے نیا جال پھینکتا ہے، ان کے اپنے گناہ ہیں. اب نمازی ریڑھی پہ جا کر آم تو چوری نہیں کرے گا اور شیطان اس پر محنت بھی نہیں کرے گا، پتا ہے اس لیے گناہ نہیں کرتا. ہاں اس سے بدنظری نہیں کرائے گا، اس کو پتا ہے اس جال میں یہ پھنس جائے گا، اس جال میں پھنس جائے گا. غیبت کرا لے گا، اس کو پتا ہے اس برائی میں آسانی سے آ جائے گا. تو وہ بھی مزاج شناس ہے، کس پر کیا محنت کرنی ہے، وہ بھی مزاج شناس ہے، اس سے وہی گناہ کراتا. ایک صاحب ذکر کرتے تھے اور وظیفے پڑھنے کی عادت ان کی بڑی ہو گئی تھی. تو حضرت ہمیشہ ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے معدے اور دماغ کا خیال رکھا کرو. انسان کی صحت کا دار و مدار ان دو چیزوں پر ہے، دماغ پر اور معدے پر. ان دونوں کی صحت کا خاص خیال رکھو. دماغ کی اپنی غذا ہے اور معدے کے اندر بھی غذا کا لحاظ ہے، ورنہ بس اوقات آدمی ان وظائف سے اتنی خشکی پڑتی ہے کہ راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہے. وہ بیچارہ بھیکی بھیکی باتیں کرنے لگ جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید کچھ ہو گیا ہے اور اسے ایسی ایسی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں آنکھوں سے، کیونکہ دماغ میں خشکی ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے عجیب عجیب چیزیں آنے لگتی ہیں، خوابوں میں، خیالوں میں، جاگتی ہوئی بھی. کہیں چھریاں چل رہی ہیں، کوئی حملہ کر رہا ہے. ایسے مریض جب ہمارے پاس آتے ہیں تو میں ان سے پہلے سوال کرتا ہوں کتنے دن سے یہ نہیں سویا. کوئی کہتا ہے 5 دن ہو گئے، کوئی کہتا ہے 4 دن ہو گئے، اس کو نیند ہی نہیں آتی، تھوڑی دیر لیٹتا ہے پھر اٹھ جاتا ہے. تو میں ان سے عرض کرتا ہوں اس کا علاج صرف یہی ہے
کہ اسے کسی طریقے سے اچھی غذا دے کے سلا دو، بس اس کے سر پہ مالش کر دو، اسے دہی کھلا دو، اسے دودھ پلا دو، اس کو ذرا سکون دے دو، بس اس کی نیند ہو جائے گی، یہ ٹھیک ہو جائے گی. ڈاکٹر اسے اور خوشگواری دے دیتے اور خشکی بڑھتی ہے. تو اس کا علاج ہو، لیکن سمجھدار آدمی کے پاس جا کر، کسی اچھے طبیب جو سمجھتا ہو ان باتوں. تو اپنے دماغ کا اور اپنے معدے کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. پوری صحت کا دار و مدار اسی پر ہے. جب آدمی کو نیند نہیں آتی تو خشکی بہت بڑھ جاتی ہے، دماغ کی خشکی بہت بڑھ جاتی ہے. اور چند دن نیند نہ آئے اور خشکی بڑھ جائے تو آپ اس کی بولنے کا انداز بدل جائے گا، اس کی باتیں بدل جائیں گی. بڑی نعمتیں ہیں اور اس نعمت کا لحاظ کرنا چاہیے، دماغ کا بھی معدے کا بھی. تو فرمایا صحت کا دار و مدار اس پر ہے. تو اتنا مجاہدہ بھی نہ ہو کہ آدمی کی صحت پہ اثر ہونے لگے، اتنا مجاہدہ بھی نہ ہو. تھوڑا کرو میاں بس، لیکن دوام کرو، دوام سے کرو، ہمیشہ کرو، مستقل کرو. لیکن جب یہ ضروری ہے نا بھائی کہ کسی سے رہنمائی تو دے دیا کرنا. مصیبت جاری عورتیں ہوتی ہیں، لگی وظیفے پڑھنے، ہر نماز کے بعد ایک وظیفے کی کتاب ہے، مجموعہ وظائف سب کے پاس لگی وظائف. اور اگر یہ سب سے بڑا وظیفہ اگر یہی پڑھ لیں کہ ہر وقت جو اللہ کے نبی نے مسنون دعائیں بتائی ہیں، سونے کی، جاگنے کی، کھانے کی، پینے کی، قضاء حاجت کی، فارغ ہونے کی، گھر کی، باہر نکلنے کی، جو مسنون دعائیں بتائی ہیں، اس سے زیادہ مؤثر وظیفہ کوئی نہیں ہو سکتا. ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان بھی رہنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ہونے لگتا ہے، اور حاجت بھی پوری ہوتی ہے. بہت مؤثر اگر وہ مسنون دعاؤں کا اہتمام ہو جائے. آسان بھی ہے، مختصر بھی ہیں، اور ہر وقت اللہ کی طرف دھیان بھی اور رابطہ بھی رہے گا، رابطہ بھی رہے گا. جو بندہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھ گیا ہے اور اس کے حکیم ہونے کا اسے یقین تام ہو گیا، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھ گیا اور اسے اللہ کے حکیم ہونے کا یقین تام نصیب ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جیسے خالق ہیں اور جیسے مالک ہیں ایسے حکیم بھی ہیں، کہ اس ذات نے ہمیں پیدا کیا، کائنات کی ہر چیز پیدا کی، اور اس ذات کی قدرت ہے ہر چیز پر، اور ساتھ ساتھ اس کے فیصلوں میں حکمت بہت، وہ حکیم بھی ہے. جسے یقین تام حاصل ہو گیا اس نے سب کاموں کو خدا پہ چھوڑ دیا ہے. اسی حال کا مبالغہ ہے کہ بعض بزرگوں نے دعا بھی چھوڑ دی تھی، لیکن سنت یہ ہے حال تو وہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے جائیں، پھر دعا کرے تو بڑا مشکل ہے دونوں کو جمع کرنا. لیکن کمال یہی، سبحان اللہ، کمال یہی کہ جب اللہ تعالیٰ حکیم ہے تو میں نے اپنے معاملے اللہ کے سپرد کر دیے، دعا بھی نہ کرے. فرمانی کمال یہ ہے کہ دعا کرے، کمال یہ ہے کہ دعا کرے، اور پھر نتیجہ جو بھی آئے چونکہ حکیم ہے، چونکہ اس میں حکمت ہے. تو یہی کمال ہے کہ توکل بھی ہو اور دعا بھی ہو، توکل بھی ہو اور دعا بھی ہو. یہی کمال ہے، یہی کمال. مزہ آ جائے اس میں، زندگی کا مزہ آ جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ کے حکیم ہونے کا یقین تام نصیب ہو جائے نا بھائی، مزہ آ جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھیں گے ہر حال میں لذت ملے گی، جس حال میں رکھیں گے ہر حال میں زندگی کا لطف ملے گا. یہ حکیم تام ہونے کا یقین تام نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ کے حکیم ہونے پر، اس کا اس دنیا میں صبر ہے کہ ہر حالت میں ہر کیفیت میں زندگی کی لذت پائے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اس کی برکت یہ ہے، اس یقین تام کی برکت یہ ہے کہ آدمی ہر حال میں لذت میں رہے گا. پرواہ نہیں، حکمت والی ذات کا فیصلہ ہے اور اس سے بہتر فیصلہ تو کسی کا ہو نہیں سکتا. حکمت والی ذات کا یہ تجویز کرتا ہے، اس میں پریشانی کہیں گی. ہم ڈاکٹر پر اعتماد کر کے اس کے مشکل ترین فیصلوں پر بالکل سلنڈر ہو جاتے ہیں، جیسے ڈاکٹر آپ چاہیں، جیسے آپ کی مرضی، ہم بھی اسی میں خوش ہیں. اس پر اعتماد کر کے بالکل سلنڈر ہو جاتے ہیں، کوئی رائے نہیں، میرا کوئی فیصلہ نہیں، میری کوئی تجویز نہیں، ایسا جیسے آپ ہیں، جسے آپ مطمئن ہو، بس میں بھی اسی پہ راضی ہوں. اور اگر اللہ کی ذات پر یہ اعتماد نصیب ہو جائے جس کا علم بھی کامل ہے، شفقت بھی کامل ہے، اور جس کی حکمت بھی کامل ہے، اگر یہ دولت اللہ کی ذات کے بارے میں قائم ہو جائے، رابطہ ایسا بن جائے، مزہ آ جائے نا. اللہ میاں جیسے آپ کی چاہت، ہم اس سے خوش ہیں، بس آپ کی مرضی ہی ٹھیک ہے، ہمیں آپ کے فیصلے سے زیادہ اطمینان ہوتا ہے، کہتے نا آپ کے فیصلے سے ہمیں زیادہ اطمینان ہوتا ہے. یہی شان ہے ایمان والی، یہی شان ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور یقین. اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے. ہے تو دین کی زندگی بڑے مزے کی، لیکن اللہ کرے وہ دین والی خوبیاں بھی آئے نا. ہے تو ایمان کی زندگی بڑے مزے کی، لیکن اللہ کرے وہ ایمان بھی تو ہو. ہم جو آج زندگیوں کی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں نا، اور ہر وقت پریشان رہنے لگے ہیں، اگر اس کی صحیح وجہ بتائیں تو یہی ہے کہ آج ایمان کی وہ کیفیت نصیب نہیں، آج دین کی وہ روح ہمارے اندر نہیں ہے، آج ہم ایمان کی حقیقت سے معلوم ہو گئے. اصل بات وہی. تو بڑا کمال ہے کہ توکل بھی ہو اور دعا بھی ہو، توکل بھی ہو اور دعا بھی ہو. فرمایا بیعت تو ضروری نہیں، بڑی چیز تعلیم ہے اور تلقین کے ساتھ اعتقاد. کیونکہ اگر اعتقاد ہو تو چاہے وہ خود کسی قابل نہ ہو، لیکن اس کا یعنی تعلیم حاصل کرنے والے کام بن جاتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا بڑی چیز تعلیم ہے اور تلقین پر اعتقاد، کہ جس سے آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس کی صحبت میں آپ آئے ہیں، اس کی تلقین پر آپ کو اعتقاد ہو، یہ میرا بڑا خیرخواہ ہے اور میرے لیے اس سے اچھا مصلح نہیں ہو سکتا. اس کی تعلیم پہ یہ اعتقاد ہو، چاہے کہنے والا خود اس قابل نہیں، لیکن اس اعتقاد کی برکت سے آنے والے کا کام بن جائے گا، چونکہ وہ صحیح نیت سے آیا ہے، چونکہ اس کی نیت ٹھیک ہے، وہ دل سے اپنی اصلاح چاہتا ہے، اور اسے اعتقاد بھی ہے
حضرت فرمانے لگے اس کا کام ضرور بن جائے اور اس کی برکت سے کہنے والے کا بھی کام بن جائے. حضرت فرمانے لگے بیعت تو ضروری نہیں، بڑی چیز تعلیم ہے اور تلقین کے ساتھ اعتقاد، کیونکہ اگر اعتقاد ہو تو چاہے وہ خود کسی قابل نہ ہو لیکن اس کا یعنی تعلیم حاصل کرنے والے کام بن جاتا ہے، بشرطیہ کہ یہ سلسلہ صحیح ہو، کہ جہاں سے اس کی تربیت ہوئی ہے، جہاں سے اس کا علم ملا ہے وہ سلسلہ صحیح. اگر سلسلہ صحیح نہ ہو تو میرے اعتقاد سے کچھ نہیں ہوتا. صحیح سلسلے ہونے کی صورت میں چونکہ سلسلہ دور تک ہوتا ہے، اس واسطے بزرگوں کی فیض پہنچتا ہے، بزرگوں کی برکتیں پہنچتی. یہ برکت تو ہر آدمی نہیں سمجھتا، الفاظ میں سمجھایا بھی نہیں جاتا. یہ تو آدمی چند دنوں تک کسی برکت والے کے ساتھ زندگی گزارے تو تب اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں بھی برکت ہو گئی. ہاں یہ الفاظ میں نہیں سمجھایا جاتا. ایک بار فرمایا صحیح سلسلے کا اثر ایسا ہی ہوتا ہے جیسے نسب کے صحیح سلسلے کا ہوتا ہے. جب علم و عمل کا سلسلہ صحیح ہو کہ اس کے علم کا سلسلہ بھی اللہ کے نبی تک جاتا ہے اور اس کے عمل کا سلسلہ بھی اللہ کے نبی تک جاتا ہے اور صحیح واسطوں سے جاتا ہے تو اس کی برکت ضرور، اس کی برکت ضرور. اللہ تعالیٰ بھائی دین کی سمجھ نصیب فرمائے، دین کا صحیح علم عطا فرمائے، عمل آسان فرما دے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا ارحم الراحمین ہم سب کی ظاہری باطنی اصلاح فرما، ہمیں روحانی جسمانی صحت نصیب فرما، ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما، اپنی ذات پہ کامل بھروسہ توکل عطا فرما، ہمیں ایمانی خصلتیں عادات نصیب فرما، ہمیں ایمانی اعمال و صفات عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہر قسم کے ظاہری باطنی گناہوں سے محفوظ فرما. اے مولا کریم باطنی گناہوں سے بھی حفاظت فرما، ظاہری گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق نصیب فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے لیے اپنے گھروں میں پورا دین زندہ کرنے کے لیے آسانیاں پیدا فرما. ہمارے بچے بچیوں کو بھی نیکیوں کا شوق نصیب فرما، نیکوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا نصیب فرما، ان کا حشر بھی نیک لوگوں کے ساتھ فرما. پوری امت اسلامیہ کو سلامتی عطا فرما، وہ تمام بلاد اسلامیہ کو سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، نیکی اور خیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، شر اور بے دینی کی طاقتوں کو ختم فرما. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.